बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फौजी अदालतों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और जो लोग शामियाने बजा रहे थे कि फ़ौजी अदालतों के क़याम को गैर कानूनी करार दे दिया है और 9 मई की साजिश में मुलव्वस अफराद का अब ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होगा, तो उनके लिए ये बुरी खबर है कि जी फ़ौजी अदालतों का मामला आने के बाद एक नया बेंच बनेगा और अगर फ़ैसला पहले से मुख्तलिफ आया तो फिर मकसद ये है कि जो साजिश जो तैयारियां की जा रही हैं वो पूरी नहीं होंगी। और जनाब इसके साथ साथ एक साबिक वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार तक ले जाने की कहानी का आगाज़ हो चुका है। एक बड़ी अदालत के सीनियर जज की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत या फिर उन्हें सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है। आखिर ये माजरा क्या है, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अडयाला जेल में कैद हैं और इस वक्त उन्हें अल-कादर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस मामले पर मुसलसल उनसे तफ्तीश की जा रही है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से नैब की तफ्तीशी टीम प्रोसिक्यूटर्स के साथ उनसे मुलाकात करती है और एक लंबी मुलाकात में उनसे मुख्तलिफ सवालों जवाबात किए जाते हैं। ये जो लंबी मुलाकात है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे पे मुहित रहती है और इस मुलाकात में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है जो मैंने आपके साथ आगे चल के शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपके साथ थोड़ी सी बात करेंगे दीगर मामलात पे। वो मामला कुछ इस तरह से हैं कि जनाब अली, एक तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था, 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था जिसमें 4-1 से फ़ैसला आया था, इसमें फ़ौजी अदालतों के क़याम को गैर कानूनी करार दे दिया गया था और इसी तरह आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुख्तलिफ जो शिकें हैं इनको भी कलअदम करार दे दिया गया था। अब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक अपील दायर कर दी गई है जो कि बाज़ाब्ता तौर पे आर्टिकल 184(3) के तहत इंट्रा कोर्ट अपील है। मज़े की बात यह है कि ये अपील वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर नहीं की गई, बल्कि ये अपील सिंध हुकूमत की तरफ से दायर की गई है। सिंध हुकूमत की तरफ से दायर की गई इस अपील में ये इस्तदा की गई है कि 9 और 10 मई के जो नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, जिसमें बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है ये पाक फ़ौज और फ़ौज की जो कमान है उसके ख़िलाफ़ एक साजिश थी और एक प्लान के तहत पूरे मुल्क में आर्मी इंस्टॉलेशन पर अटैक्स किए गए। एहतजाज की आड़ में यहाँ पे बाकायदा तौर पे हमला किया गया, यलगार की गई, जलाओ घेराव किया गया और इस साजिश की अब तो तमाम वो जो अपना कड़ियाँ हैं वो अगर आप मिलाते जाएँ तो हकीकत बयां हो गई है कि जनाब ये असल में साजिश जो थी ये तो फ़ौज को अपनी ही कमान के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाना था और फ़ौज और अवाम को लड़वाना था ताकि पाकिस्तान में जो है बड़ा खून खराबा हो जाए और इमरान खान को एक कायदे इनकलाब की सूरत में जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया जाए। खैर ये साजिश कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि ये साजिश नाकाम बना दी गई और इसको नाकाम बनाने में हमारी जो आर्मी की कमान है, आर्मी की जो क़यादत है उसका बेहतरीन किरदार शामिल है, क्योंकि उन्होंने बड़े तहम्मुल से और ज़बत से काम लिया और जो लोग साजिश करके और इस पर अमल दरामद कर रहे थे उनको नाकाम बनाया कि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन वो लोग जो इनमें मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार करने के बाद ये फ़ैसला किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी फ़ैसला किया गया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा। लेकिन ये ज़ाहिर है ये फ़ैसला बाद में अदालत में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने इस पर जो है वो एक हुक्म जारी किया था जिसके मुताबिक इनको कलअदम करार दे दिया, यानी कि फ़ौजी अदालतों को काम से रोक दिया गया था। लेकिन जो तकरीबन 102 या 103 के करीब अफराद फ़ौजी अदालतों के हवाले किए गए थे ट्रायल के लिए, उनकी ताहाल वापसी नहीं हुई, वो वहीं पे उन्हीं के पास है जिनके पास थे। और मज़े की बात यह भी है कि इससे पहले कोई 10 के करीब ऐसे लोग थे जो फ़ौज की तहवील में हैं जिनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में उस वक़्त चल रहा था। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी कि जी हमारे जो ट्रायल हैं वो फ़ौजी अदालतों को ही करने की इजाज़त दी जाए। खैर ये दरख्वास्त दायर हुई, फिर अगले दिन वापस ले ली गई थी। लेकिन
فیصلہ آنے کے بعد اب سندھ حکومت کی طرف سے اس پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے افراد کے جو کیسز ہیں وہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس پر سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور اس پر جلد از جلد فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت بھی دی جائے، فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو شقیں کالعدم قرار دی گئی ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے۔ یہ اپیل آ چکی ہے اور ذرائع کے مطابق اگلے چند دنوں میں یا گھنٹوں میں وفاقی حکومت اور کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپیلیں دائر کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اس پہ جو ظاہر قانون کے مطابق بڑا بینچ، نیا بینچ بنے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو چونکہ وہ اب قانون جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے، تو اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ 5 رکنی بینچ تھا تو اب 7 رکنی بینچ بنے گا اور اس میں نئے ججز شامل ہوں گے۔ اب کون کون سے ججز ہوتے ہیں اور کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر فوجی عدالتیں بحال ہو گئیں تو پھر یہ فیصلہ جو ہے بہت جلد فیصلے کیے جائیں گے، سپیڈی ٹرائل ہوگا، اور جو سازشیں یا جو ایک پلاننگ لے کے چل رہے ہیں کہ جی ان کو ڈیلے میں ڈالا جائے اور ان پہ فیصلہ نہ ہو، تو ان کی سازشیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ اور جناب علی اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی پھانسی یا عمر قید کے حوالے سے بھی اہم جو اشارے ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو سائفر ٹرائل روکنے کا کیس تھا، اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور اس سماعت ایک تو اس میں ظاہر ہے 20 تاریخ تک کے لیے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ خصوصی عدالت اب اگلے حکم تک مزید سماعت نہیں کر سکے گی، لیکن اس کے علاوہ وفاقی حکومت بھی آئندہ سماعت پر اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے گی۔ لیکن آج کی سماعت کے دوران وہ رودات ساری آپ کے پاس ہے، لیکن اس میں جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ایک تو اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا جیل ٹرائل کا، یہ فیصلہ خصوصی عدالت کے جج صاحب کے خط کی روشنی میں کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود خط لکھا تھا اور خود عمران خان بھی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، تو لہٰذا یہ اس بنا پہ فیصلہ کیا گیا تھا اور وفاقی حکومت نے اس کی منظوری دی۔ منظوری کے حوالے سے جو تمام ڈاکومنٹیشنز ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ لیکن جناب آج جو بڑی چیز سامنے آئی، ایک تو اٹارنی جنرل صاحب نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ اعتراض اٹھایا تھا، جس کے بعد بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے یہ بات جو ہے وہ سلمان اکرم رجا صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے، کیونکہ لگتا ہے رجا صاحب یہ کیس جو ہے وہ اس عدالت سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، لیکن انہوں نے جو آگے ریمارکس دیے وہ بڑے اہم تھے۔ انہوں نے کہا جی موجودہ کیس میں ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہیں یا ہمارے سامنے ایسی صورتحال ہے جہاں درخواست گزار، یعنی کہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے، کہ درخواست گزار کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا وہ ساری زندگی جیل میں گزار سکتے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک قسم کے ریمارکس تھے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور اس میں عمران خان کو یہ سنگین سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن اس موقع پہ اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کسی کی اگر زندگی کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے ہوں تو اس میں یہ کہنا کہ جی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن جنہوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا ملنی ہے، تو وہ جرم کرنے سے پہلے بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ میں جو کر رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اگر پکڑا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے نہ صرف ہم اس پہ بات کر رہے تھے یا دیگر وکلا بات کر رہے تھے، اب ججز نے بھی یہ اشارے دینے شروع کر دیے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں جناب وہ عمران خان سے جو تفتیش کی جا رہی ہے نیب کی طرف سے، اور عاصم منیر کے جو سوالات ہیں ان پہ خان صاحب پہ جو سختہ طاری ہوا ہے، اس خبر پہ عمران خان صاحب سے جو تفتیش کرنے والی ٹیم ہے اس میں ایک تو جناب یہ تفتیشی ہیں جو سینئر ہیں وہ میاں عمر ندیم صاحب ان کا نام ہے، اور دوسرے تفتیشی کا نام ہے عاصم منیر۔ اچھا، یہ دونوں لوگ اور ان کے ساتھ دیگر جو پراسیکیوشن کے حضرات ہیں، یہ کہ مجموعی طور پہ 4 یا 5 لوگ گزشتہ 3 دن سے مسلسل اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک یہ ملاقات چلتی رہتی ہے۔
آج بھی یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی پراپر جواب نہیں دے سکے۔ عمران خان صاحب سے جب عاصم منیر صاحب کا تعارف کروایا گیا تھا نا پہلے دن، اس دن بھی وہ پریشان تھے، اور آج بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عاصم منیر کے سوالات، ظاہر ہے وہ ایک تفتیشی افسر ہے، اس نے سوال تو کرنا ہے بھائی، انہوں نے سوال کیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ مطلب ہر بار وہ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ گھماتے تھے، کبھی وہ پسینہ خشک کرتے تھے، لیکن وہ کسی بھی سوال کا مناسب جواب نہیں دے سکے۔ ان سے بار بار یہ سوال مختلف زاویوں سے پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ نے بطور وزیر اعظم کابینہ کی میٹنگ میں بند لفافے میں اس کی منظوری کیوں لی، کس نے آپ کو مجبور کیا؟ تو خان صاحب اس پہ کوئی کسی قسم کا رسپونڈ جو ہے مناسب جواب نہیں دے سکے۔ اسی طرح القادر کی زمین جو ہے انہوں نے ملک ریاض سے کن شرائط پہ حاصل کی، کتنا پیسہ دیا، اس پہ بھی وہ کسی قسم کی وہ جو جواب ہے پراپر وہ نہیں دے سکے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب تک عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں بھی تشنگی برقرار ہے، اور اسی طرح بشرا بی بی کو جب طلب کیا گیا تھا وہ بھی اس پر کوئی جواب نہیں دے سکیں، اور آج بھی بشرا بی بی کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ تحریری طور پہ درخواست کی کہ جی وہ آج بیزی ہیں، نہیں آ سکتی، تو لہٰذا انہیں مہلت دے دی جائے۔ اب دیکھیں کہ بشرا بی بی کو کب تک یہ مہلت ملتی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کے خلاف بھی ایویڈنس موجود ہیں، اور عمران خان اس کیس میں بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، ان کا نکلنا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ریفرنس کی تیاری کے حوالے سے پہلے میں آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ اس میں بہت تیاری جو ہے وہ تقریباً مکمل کر لی گئی ہے۔ عمران خان کے جو بیانات ہیں یہ اس کا حصہ بنیں گے، اور بشرا بی بی پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکی ہیں، جوابات دیں گی، وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بڑی خبر بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔